بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ اسم معرفہ ہی کی ایک اہم قسم ہے۔ جیسا کہ لفظ اشارہ سے ہی ظاہر ہے کہ یہ وہ اسماء ہیں یا وہ کلمات ہیں جو کسی بھی چیز کی طرف، معین چیز کی طرف اشارہ کرنے پر دلالت کرتے ہوں۔ تو ہم اس کی اگر تعریف دیکھیں تو کیا ہے؟ ہوا اسم يدل على معین بواسطة اشارة حسیة او اشارة معنویہ، یعنی یہ وہ اسم ہے یدل جو دلالت کرتا ہے علی معین معین چیز پر، بواسطہ ذریعے سے، اشارت حسیت یعنی حسی اشارہ جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ دیں کہ وہ ایک ٹھوس فارم میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ او اشارت معنویت یا پھر معنوی اشارہ۔ معنوی اشارے سے مراد آپ نظریہ لے سکتے ہیں، یا اس کے برعکس یوں ہی کہہ لیجئے کہ وہ جو آپ کے سامنے ٹھوس شکل میں چیز موجود نہ ہو۔ مثال میں آپ کو دیتی ہوں، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ مثلا ھذا کتاب، ھذا اسم اشارہ ہے، کتاب کتاب۔ اب کتاب جو ہے یہ کون سا ہے؟ اشارہ حسیہ، آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسری مثال دیکھیے، ھذا رأی جید، ھذا یہ رأی رائے، جید بہت اچھی ہے۔ اب یہاں ھذا اسم اشارہ ہے اور رأی جو ہے وہ مشار الیہ ہے۔ اب رأی جو ہے یہاں یہ معنوی اشارہ ہے۔ تو جملے میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے یہ پہلا جملہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی ھذا اور کتاب۔ ھذا مشار ہے اور کتاب مشار الیہ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک مشار اور دوسرا مشار الیہ۔ اسی طرح دوسری مثال میں ھذا رأی، معنوی طور پر جو ہے یہ رأی ہمارے پاس مشار الیہ ہے، اور ھذا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے۔ تمام اسماء اشارہ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہی اسماء معرفۃ تدل علی مشار الیہ معین، یعنی مقررہ مشار الیہ، معین مشار الیہ کی طرف یہ دلالت کرتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں۔ وجمیع اسماء الاشارۃ مبنیۃ ما عدا المثنی، اور تمام اسماء اشارہ جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں سوائے مثنی کے۔ آپ کو یاد ہوگا اسم موصول میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اس میں بھی تثنیہ کے علاوہ باقی تمام جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اب تثنیہ میں مذکر کا صیغہ بھی جو ہے وہ معرب ہے اور مؤنث کا صیغہ بھی معرب ہے۔ فترفعان بالالف، جب ان کو رفع دینی ہو تو الف کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ مثل ھذا واحد ہے، ھذانی یہ اس کا تثنیہ ہے۔ فترفع بالالف، یہاں پر ہم نے اس کو رفع دی الف کے ذریعے سے۔ وتنصبان وتجران بالیاء، اور ان کو نصب اور جر جو ہے یعنی زبر اور زیر وہ یا کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ مثل ھذہ، ھاتین، ھذین۔ تو یہاں پر یا نون جو ہے وہ اس کے نصبی حالت ہونے یا جری حالت ہونے کی شکل میں استعمال کیا جائے گا۔
اسم اشارہ کی 3 اقسام ہیں. کم اقسام للاسم الاشارہ، 3 انواع. نمبر 1 الاسماء الاشارۃ القریبہ، یعنی یہ وہ اسماء اشارہ ہیں جو کسی بھی چیز کے قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں. یہاں پر واضح کر دوں بچوں کہ اسماء اشارہ کی انواع کے ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ اختلاف ہے، لیکن جمہور جو ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ اس کی 3 اقسام ہیں. ویسے عام طور پر معروف جو ہیں وہ 2 اقسام ہیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید. اب اسم اشارہ قریب کون سے ہوتے ہیں؟ جو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں. اسی طرح الاسماء الاشارۃ المتوسطہ، یہ وہ اسم اشارہ ہیں جو مشار الیہ کے، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے تھوڑا فاصلے پر ہونے پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ایک درمیانی فاصلہ ہو. اسی طرح تیسری قسم ہے الاسماء الاشارۃ البعیدہ، یعنی یہ وہ اسم اشارہ ہیں جو کسی چیز ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو دور ہوتی ہے. ہم ان کی دیکھتے ہیں کون کون سے اسم اشارہ جو ہیں وہ قریبہ ہیں. الاسماء الاشارۃ القریبہ ہی ھذا، ھذا واحد کا صیغہ ہے مذکر کے لیے، اور یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں ھذا رجل، رجل کیا ہے؟ عاقل ہے. اسی طرح ہم یوں کہہ سکتے ہیں ھذا کتاب، اب کتاب غیر عاقل ہے. تو گویا واحد مذکر کا اسم اشارہ کا جو صیغہ ہے وہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ھذانی ای ھذینی، ھذان حالت رفعی ہوگی اور ھذین حالت نصبی یا جری، تثنیہ مذکر میں. یہ بھی عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جمع کا صیغہ ہے مذکر کے لیے ہؤلائی، ہؤلائی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے جمع کا صیغہ اسم اشارہ میں ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں انواع کے لیے استعمال ہوگا لیکن صرف عاقل کے لیے. مؤنث کا واحد کا صیغہ ھذہ، یہ بھی عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر ہم مثال لیں ھذہ فاطمۃ، اب فاطمہ عاقل ہے. اسی طرح اگر ہم غیر عاقل کی مثال لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ھذہ اشجار کثیرۃ، یعنی اشجار جو ہے یہاں پر وہ غیر عاقل ہے. تو یہ وہ اسماء اشارہ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو قریب ہی موجود ہوتی ہے. دوسری قسم ہے اسماء اشارہ المتوسطہ. متوسطہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، وسط یعنی ایک درمیانی فاصلے پر. اس میں واحد میں مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے ذاک، اور تثنیہ کے لیے ذانی کا، اور جمع کے لیے اولئک. آپ ان کے جمع کے صیغے دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً نہیں، وہ ایک ہی استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی.
اسی طرح مؤنث میں اسماء اشارہ المتوسطہ تا کا، تانی کا اور اولائی کا۔ اسماء اشارہ بعیدہ میں مذکر کا صیغہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ذالکا، یہاں لام کی مسنگ ہے، ذالکا زانیکا، ای حالت نسبی جری میں یہ زانیکا جو ہے یہ زینیکا بن جائے گا، اور جمع مذکر کا صیغہ ہوگا اولالیکا۔ یہ وہ اسماء اشارہ ہیں جو کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو بہت دور ہو۔ اور اسی طرح مؤنث کا صیغہ ہمارے پاس اسماء اشارہ بعیدہ میں ہے تلکا، اور مثنیٰ کے لیے یعنی تثنیہ کے لیے تانیکا۔ اسی سے حالت نسبی اور جری جو بنے گی وہ تینیکا، تانیکا سے حالت نسبی اور جری بنے گی تینیکا، اور جمع جو ہے وہ دونوں کے لیے سیم استعمال ہوگی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں للجمع بنوعہ المذکر والمؤنث۔ اس کے علاوہ یعنی اسماء اشارہ قریبہ، المتوسطہ اور البعیدہ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے اسماء اشارہ بھی ہیں جو کسی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مثلاً ہونا، ہاہونا اور ہونالکا، جیسے ہم نے پیچھے مثالوں میں کیا ہے۔ ہونا جو ہے وہ للمکان القریب یعنی قریب جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہاہونا متوسط فاصلے پر جو چیز ہو، درمیانی فاصلے پر یعنی تھوڑی دور ہو، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہونالکا جو ہے وہ اسماء اشارہ للمکان البعیدہ یعنی جو چیز جو جگہ زیادہ دور ہو۔ اسی طرح اسم اشارہ ثمتا اور ثمہ جو ہیں یہ بھی اسماء اشارہ للمکان ہیں، لیکن یہاں پر بیٹا یاد رکھیے گا کہ یہ سا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، ہی ثمہ، کلمۃ ثمہ ای ثمتا، لیس ثم، ثم هو حرف، واما هناك کلمۃ ثمہ بالفتحہ علی الثاء۔ اسی طرح اس کے علاوہ دو اور کلمات اعراب کے فرق کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہنہ اور ہنہ۔ بیٹا یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ تمام اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہونا اسم اشارہ جو ہے وہ مبنی علی السکون ہے، یعنی نا الف جو ہے اس کے اوپر زیر زبر پیش ان میں سے کوئی اعراب نہیں ہے، تو اسے ہم کہیں گے یہ مبنی علی السکون ہے، اور یہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مکان ہے، ظرف مکان ہے۔ اس کو ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہم ایک مثال لیں، ہونا القاہرہ، یعنی یہ ہونا لفظ میں اس وقت استعمال کروں گی جب قاہرہ میں ایسی جگہ واقع ہوں جہاں سے قاہرہ قریب ہے۔ اگر اس سے تھوڑا سا متوسط فاصلے پر ہے تو میں کہوں گی ہا ہونا القاہرہ۔ ہا ہونا لفظ جو ہے وہ بات کو کلیئر کرے گا کہ قاہرہ کتنا اس جگہ سے جہاں واقع موجود شخص بات کر رہا ہے اس سے کتنے فاصلے پر ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں ہونالکا القاہرہ، تو ہونالکا لفظ جو ہے وہ کلیئر کرے گا کہ قاہرہ یہاں سے کافی دور ہے۔ تو ہم اگر اس کی ترکیب کریں ہونا القاہرہ، تو ہم کہیں گے ہونا اسم اشارہ مبنی علی السکون، کیا ہے؟ اسم اشارہ مبنی علی السکون، کون سا اسم اشارہ ہے؟ ظرف مکان ہے اور فی محل نصب ہے۔ اسی طرح القاہرہ جو ہے وہ مبتدا ہے۔
جب ہم آپ کو اکثر لیکچر دیتے ہیں تو اس میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہنالک امور عدیدۃ، ای ہناک امور عدیدۃ، تو کیا ہے، یعنی میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں، یہاں مجھے اور بھی کام کرنے ہیں، ہنالک وہاں مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ اسی طرح ثمۃ لفظ بھی یوں ہی استعمال ہوتا ہے، ان ثمۃ امورا، اب انا کیا ہے، انا ہمارے پاس حروف مشبہ بالفعل ہے، اور ثمۃ کیا ہوگا، اسم اشارہ مبنی علی الفتح، ثمۃ، تا کے اوپر زبر ہے، ثمۃ اسم اشارہ مبنی علی الفتح، اور یہ مکان ہے، اور یہ خبر ہے، اور اموراً جو ہے یہ اس کا مبتدا ہے۔ یہاں مثالوں سے آپ کو میں واضح ویسے تو میں نے پہلے اسی میں مثالیں دے دی ہیں، اب اس پہ مزید دیکھ لیجئے۔ ہونا جو ہے اسماء اشارہ للمکان، ہونا منزلی، یہ میری جگہ ہے، یعنی اشارہ ہے قریب کے لیے، یعنی گھر اس کا جو ہے وہ قریب ہے۔ اور ہونا کا مدرستی، میرا اسکول وہاں ہے، یعنی تھوڑا فاصلے پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا لفظ ہنالک ابتلی المؤمنون، ہنالک کیا ہوا، یہ اسم اشارہ بعیدہ ہے۔ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں ان کے حوالے سے جو دعا ہے ہنالک دعا زکریا، تو یہ ہنالک جو ہے یہ یہاں پر اسم اشارہ بعید ہے للمکان۔ اچھا بچوں، یہاں میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ سا پوائنٹ سمجھاؤں گی کہ ہم جو اسم اشارہ پڑھتے ہیں، جیسے سب یوں ہی ہم گردان کرتے ہیں، ہاذا، ہاذانی، جیسے آگے ہم وہ کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہاذا کیا ہے؟ ہاذا جو ہے یہ اس میں اصل میں لفظ ہے ذا، ہا جو ہے وہ اس میں حرف تنبیہ ہے، اصل لفظ ہے ذا۔ تو اسی طرح اگر ہم اس میں دیکھیں کہ ہم نے ذا سے زان، زہ، تان اور اولا، یہ اصل اسماء اشارہ ہیں، اور ایکچولی ہا جو ہے وہ ان کے ساتھ حرف تنبیہ ہے، جیسے ہازانی، ہازان، ہا جو ہے اس میں حرف تنبیہ، اور زان اسم اشارہ تثنیہ حالت رفعی، ہاذہی، زہ جو ہے اسم اشارہ اور ہا جو ہے حرف تنبیہ، دونوں مل کر بنے ہاذہی۔ اسی طرح ہاتان، ہا اسم اشارہ ہے، تان جو ہے ہا حرف تنبیہ ہے اور تان اسم اشارہ ہے۔ اسی طرح ہاؤلائی میں ہا تنبیہ ہے اور اولا اسم اشارہ ہے۔ یہاں پر آپ ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ ہم نے اصل لفظ پڑھا تھا اسم اشارہ کا ذا، ذال الف۔ اب ہم اگر حالت رفعی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تثنیہ میں الف کا ہونا چاہیے، اب یہاں پر الف زان میں تثنیہ کا آ گیا، اور اصل میں ذا کا الف جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذا کا الف جو ہے وہ مذکر تثنیہ کے صیغے میں بھی ختم ہو جاتا ہے، مؤنث واحد کا صیغہ ہاذہی میں اس میں بھی ذا کا الف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک جگہ ختم نہیں ہوا اور وہ ہے ہاتان، یہاں پر جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ برقرار، اس کا جو ذا کا الف ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ذا کا لفظ پڑھا تھا متوسط کے لیے، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ اسم اشارہ کیسے بنا ہے۔ ذا اسم اشارہ ہے، کاف جو ہے وہ یہاں پر خطاب کی ہے،
یاد رہے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ ضمیر نہیں ہے، کا لفظ جو ہے یہ ضمیر نہیں بلکہ یہ کاف الخطاب ہے، حرف ہے۔ تو اس طرح زا میں کاف حرف کا اضافہ کیا تو یہ زا کا مخاطب کا صیغہ ہمارے پاس آ گیا۔ اسی طرح ذالکا، ذالکا میں زا جو ہے یہ ہمارے پاس اشارہ ہے، اور اب ہم نے زا کا جو ہے یہ قریب کا صیغہ ہے، اس میں متوسط کا صیغہ ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ لام لگا دیں گے تو اس میں بود کے معنی جو ہیں وہ پائے جائیں گے۔ ذالکا یعنی زا کے بعد لام بود کا اضافہ کیا اور کاف خطاب آ گیا، یعنی مخاطب کا حرف کاف آ گیا، تو اس طرح یہ مل کر بنا ذالکا۔ اب لام جو ہے وہ اس کے بعید ہونے پر، ذالکا لفظ کب استعمال ہوگا؟ جب ہم نے بعید کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے ہم نے یہ لفظ بنایا ہے ذاکا، اب ذاکا جو ہے اس کے شروع میں ہم ہا حرف تنبیہ لگا سکتے ہیں، یعنی یہ پہلی مثال ذاکا جو ہے اس کے شروع میں ہم ہا حرف تنبیہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہا جو ہے وہ قریب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور دوسرا لفظ جو کلمہ ہے اسم اشارہ ذالکا جو ہم نے بنایا لام بود لگا کر، چونکہ یہاں پر لام بود لگ گیا تو اس کے شروع میں ہم ہا حرف تنبیہ نہیں لگا سکتے، اگر لگائیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ آپ نے مثالیں قرآن مجید میں بھی آتا ہے، آپ نے کہیں ہا ذالکا نہیں پڑھا ہوگا، ہا ذاکا پڑھا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ لام جو ہے وہ بود کو ظاہر کرتا ہے، کسی بھی چیز کے اس کے دور ہونے کو ظاہر کرے گا، تو اس لیے اس کے شروع میں ہا حرف تنبیہ جو کہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہرگز استعمال نہیں ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ مشار، جیسا کہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے دو حصے بنتے ہیں جملے کے، ایک مشار اور دوسرا مشار الیہ۔ مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ مشار تو ہم نے پڑھ لیا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور مشار الیہ یا معرفہ ہوگا یا پھر مضاف ہوگا، اس میں دو آپشنز ہیں، یا معرفہ ہوگا یا مضاف ہوگا۔ مثالیں ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، وَأُوحِيَ۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے کہ القرآن جو ہے وہ مشار الیہ ہے اور ہاذا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم غور سے دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشار الیہ یہاں پر یعنی القرآن لفظ جو ہے یہ معرف معرفہ تو ہے، لیکن کیسے معرفہ ہے؟ معرف باللام۔ یہ معرف باللام ہو تو پھر کیا ہے؟ اسم اشارہ اس سے پہلے آ گیا ہے، کس سے پہلے؟ مشار الیہ سے۔ تو ہم یہاں سے ایک قاعدہ بنا سکتے ہیں کہ جب مشار الیہ جو ہے وہ معرف باللام ہو تو اسم اشارہ اس سے پہلے آئے گا، جیسے ہم مثال میں دیکھ رہے ہیں ھذا القرآن۔ اب القرآن کیا ہے یہاں پر؟ مشار الیہ معرف باللام، تو یہ بعد میں استعمال ہوا، اور اسم اشارہ ھذا جو ہے وہ پہلے استعمال ہوا۔ اس کے برعکس ہم دوسری مثال میں دیکھیں گے اور تیسری مثال میں ان میں اسم اشارہ جو ہے وہ بعد میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے برعکس مشار الیہ جو ہے وہ پہلے ذکر ہو گیا۔ یہاں پر میں نے کلر چینج کر کے اس کو کلیئر کیا ہے کہ مشار الیہ کون سا ہے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا۔ اب یہاں امرہم میں دیکھیے یہ امرہم لفظ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اب ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ مشار الیہ یا تو معرف باللام ہوگا یا وہ مضاف ہوگا۔ اب بِأَمْرِهِمْ میں با حرف جر ہم نے نکال دیا، امرہم بچا ہمارے پاس، ہم مضاف الیہ ہو گیا،
اور امر جو ہے وہ مضاف، اور اس کے بعد ھذا لفظ جو ہے وہ اسم اشارہ۔ اب امر جو ہے وہ مشار الیہ بنا، اسم اشارہ کے اعتبار سے امر جو ہے وہ مشار الیہ بنا، اور ھذا جو ہے وہ اسم اشارہ۔ اب ہم یہاں پر دوسرا قاعدہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر مشار الیہ مضاف ہو تو پھر مشار الیہ پہلے آتا ہے اور اسم اشارہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے دوسری مثال میں اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا بقمیصی، با حرف جر ہے، قمیصی مرکب اضافی ہے۔ اب اس میں سے مضاف کیا ہے؟ قمیص، قمیص جو ہے وہ مضاف ہے، اسی چونکہ یہاں پر مشار الیہ مضاف ہے تو وہ پہلے ذکر ہو گیا اور اسم اشارہ جو ہے وہ بعد میں آ گیا۔ تو یہ ہیں کچھ مثالیں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسم اشارہ جو ہے، مشار الیہ جو ہے، اس کے ساتھ اسم اشارہ کا استعمال کہاں کیا جائے گا۔ دو باتیں ہیں، دوبارہ نوٹ کر لیجئے۔ اگر وہ معرف باللام ہو، یعنی الف لام لگا کر اسم معرفہ بنا ہو تو اسم اشارہ پہلے آئے گا اور مشار الیہ بعد میں۔ لیکن اگر وہ مضاف اور اسم اشارہ اس طرح سے مل کر بنے ہوں تو مشار الیہ پہلے آتا ہے اور اسم اشارہ بعد میں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ جو میں آپ کو مزید بتا دوں کہ ھذہ لفظ جو ہم نے پڑھا تھا اسم اشارہ میں، ھذہ لفظ جو ہے اسم اشارہ جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک ہی اسم اشارہ مؤنث کے لیے معروف ہے، لیکن در حقیقت اس کے لیے اور بھی کئی الفاظ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر زال اور ہے جو ہے، ہے حالت سکون میں آ جائے تو یہ ہوگا زہ، یہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث مفرد کے لیے۔ اسی طرح زہی، ہے کے نیچے کسرہ آ جائے گی، زیر آ جائے گی، اور پھر اسی طرح اشباہ میں آ کر زہی، ہا کے بعد ہائے کسرہ کے بعد چھوٹی یہ آ جائے گی زہی، اور زی بھی استعمال ہوتا ہے، ذاتی، ذاتی جو ہے دال الف اور تا، یہ صاحبہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ہے اسم اشارہ مفرد۔ اسی طرح تہ، تا اور ہے ساکنہ، پھر تہی، ہا کسرہ کے ساتھ، پھر اسی طرح تہی چھوٹی یہ کے ساتھ، تی، یہ جو کلمات ہیں یہ سارے مؤنث مفرد کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ اتنے معروف نہیں ہیں تو اس لیے میں نے ان کے ساتھ جب آپ کو سمجھایا تھا یہ والا کالم، تو یہاں پر یا اسماء اشارہ قریبہ میں جب تذکرہ کیا تھا تو وہاں پر ساتھ نہیں کیا۔ ان میں سے کچھ الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں مؤنث کے لیے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور اب ان میں سے اکثر الفاظ جو ہیں وہ استعمال میں اکثر نہیں ہو رہے۔ مشار الیہ اور اسم اشارہ کے اعراب میں نے آپ کو اس ٹاپک میں اس لیے نہیں سمجھائے بچوں کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو ہم نے ابھی سلیبس میں ہیں ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے اسم اشارہ کی اس حوالے سے آپ کو تراکیب کر کے نہیں بتائیں۔ کیونکہ جیسے اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ اس کے اعراب کو دیکھنے کے لیے ہمیں عطف اور نعت اور اسی طرح جو ہے وہ اسم جامد، ان کا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہوا ہونا، اور بدل، جو کہ خاص طور پر ہم نے اس ٹاپک کو بھی ٹچ ہی نہیں کیا، ان کا پڑھنا بہت ضروری تھا۔
اس وجہ سے میں نے آپ کو اس کی ترکیب جو ہے وہ نہیں بتائی. انشاءاللہ اگلے سیمسٹرز میں جب ہم گرامر پڑھیں گے، یہ ٹاپک پڑھیں گے، تو تب ہم اس کو مزید ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے. کیونکہ جب اسم، تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اسم اشارہ جو ہے اگر یہ الف لام کے محل میں ہو تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو اعراب دیے جائیں وہ بدل کے دیے جائیں، یا عطف بیان کے دیے جائیں، یا نعت کے. تو اب یہاں پر ابھی آپ نہیں ان باتوں کو سمجھ سکتے کہ بدل یا عطف یا نعت کے طور پر کیسے ان کو لیا جائے گا. اور اسی طرح پھر یہ قاعدہ ہے کہ اگر یہ اسم فاعل، مفعول یا اسم مقام وغیرہ ہوں تو پھر بہتر ہے کہ ان کے جو اعراب ہیں وہ نعت کے دیے جائیں، یا پھر اگر اس کے بعد آئیں تو پھر اسم جامد. تو اس طرح جو ہیں یہ ترکیب انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلے سیمسٹر میں اسے کریں گے. امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اب اگلے لیکچر میں جو ہے وہ ہم ضمائر کا ٹاپک جو ہے وہ پڑھیں گے.